ناظرین، شیخ مجیب الرحمان نے اقتدار سنبھالا اور جنگ سے تباہ شدہ بنگلہ دیش کی تعمیر نو کا کام شروع کیا۔ یہ بات 1975 کی ہے، جب معاملات ان کے ہاتھ سے نکلنے لگے، کرپشن بڑھنے لگی اور اقربا پرواہی کو ہوا ملنے لگی۔ عوام میں بے اطمینانی کے ساتھ ساتھ بنگلہ فوج میں بھی بے اطمینانی بڑھنے لگی۔ 15 اگست 1975 کی صبح بنگلہ دیشی فوج کے کچھ جونیئر افسران نے شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا۔ اپنے گھر کے باہر گولی چلنے کی آواز سنتے ہی شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کے آرمی جنرل شفیع اللہ کو فون ملایا۔ جنرل شفیع اللہ نے بتایا کہ مجیب بہت غصے میں تھے۔ مجیب نے جنرل شفیع سے کہا، تمہارے سپاہیوں نے میرے گھر پر حملہ کیا ہے، ان کو واپس آنے کا حکم دے۔ گھر پر حملے کے بعد شیخ مجیب بلائی منزل سے نیچے آنے کے لیے سیڑھیاں اتر رہے تھے جب فوجی اہلکاروں ان پر فائرنگ۔ مجیب منہ کے بل گرے۔ ان کا پسندیدہ پائپ ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھا اور اس کے بعد اس گھر میں موت کا رقص شروع ہوا۔ سب سے پہلے بیگم مجیب کو گولی ماری گئی، پھر ان کے بیٹے شیخ جمال کی باری آئی۔ گھر میں موجود ان کے دونوں بہوؤں کو بھی نہیں بخشا گیا، یہاں تک کہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے 10 سالہ رسیل مجیب کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس پورے گھرانے کی صرف 2 بیٹیاں ہی زندہ بچیں، کیونکہ اس وقت وہ دونوں گھر میں نہیں بلکہ وہ جرمنی میں۔ ناظرین، ہندوستان کے اس وقت کے ہائی کمشنر سمر سین بتاتے ہیں کہ اس دن اصل میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، جب یہ لوگ بنگلہ دیشی فوج کے اہلکار مجیب کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہیں لگا کہ وہ غلطی سے ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ انہیں مارنے آئے ہیں۔ انہوں نے ان کے اہل خانہ کو بے رحمی سے مارا اور بعد ازاں ان کی لاشیں ایک فوجی ٹرک میں ڈال دی گئی۔ 16 اگست کی صبح فوجیوں نے تمام لاشیں اکٹھی۔ شیخ مجیب الرحمان کے علاوہ باقی سب اہل خانہ کو بے نامی قبرستان میں ایک بڑے گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ مجیب کی میت کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے آبائی گاؤں پہنچایا گیا۔ فوجیوں نے اس موقع پر ان کے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا تاکہ لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکیں۔ فوجیوں کا اصرار تھا کہ مجیب کی میت کو جلد از جلد دفن کیا جائے، لیکن گاؤں کے ایک مولانا اس بات پر بضد تھے کہ میت کو غسل دیے بغیر دفن نہیں کیا جائے گا۔ بدر الحسن لکھتے ہیں کہ نہلانے کے لیے صابن بھی دستیاب نہیں تھا اور آخر میں ان کی میت کو کپڑے دھونے والے صابن سے نہلایا گیا اور انہیں مقامی قبرستان میں اپنے والد کے پہلو میں دفنایا گیا۔ اس شام جب بارش شروع ہوئی تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ گاؤں کے بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ شاید قدرت بھی اس بے دردی کو برداشت نہ کر سکی جس سے مجیب کو مارا گیا، لیکن اسے ستم ظرفی کہا جائے یا کچھ ہو، کیونکہ اس شام بنگلہ دیش نے بابائے قوم کے لیے آنسو بہانے والے بہت کم لوگ